بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ زاد طالبین کا 9واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ حدیث نمبر 80 سے لے کر 97 تک یہ 18 احادیث پڑھیں گے۔ تو یہاں پر یہ نیا باب شروع ہو رہا ہے، الجملۃ الاسمیہ التی دخلت علیہا حرف ان۔ تو اس میں وہ احادیث بیان کی جائیں گی جن میں جملہ اسمیہ ہے، اور ایسا جملہ اسمیہ کہ جس کے شروع میں ان حرف مشبہ بالفعل استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ پہلے جملہ اسمیہ عام مبتدا خبر جس طرح ہوتا ہے اس پر ان حرف مشبہ بالفعل داخل ہوتا ہے، تو جو پہلے مبتدا تھا وہ ان کا اسم بن جاتا ہے، اور جو پہلے عام خبر تھی وہ ان کی خبر بن جاتی ہے۔ تو وہ احادیث جن میں اس طرح کے جملے پائے جائیں وہ اس باب میں بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، یہ حدیث نمبر 80 ہے، ان من البیان لسحرا، بے شک بعض بیان ایسے ہیں کہ وہ جادو کی طرح تاثیر رکھتے ہیں۔ تو یہ عبارت اور ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اس میں ایک لغوی صرف تحقیق ہوتی ہے الفاظ کی، اور ایک ترکیب، اور پھر آخر میں اس کی تشریح۔ تو اس میں یہ من تبعیضیہ ہے جو بعض کو بیان کرتا ہے، اس لیے ہم نے ترجمے میں اس طرح ترجمہ کیا کہ بعض بیان یا بیانوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جادو کی طرح تاثیر ہوتی ہے۔ تو اس میں بیان، یہ لفظ بانا یا بینو، باب ضرب یضرب سے یہ استعمال ہوتا ہے، اجوف یائی ہے، وضاحت کرنا، بولنا، بات کرنا، تو یہ اس سے یہ مصدر ہے۔ تو اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، من حرف جر ہے، البیان مجرور ہے۔ تو جار مجرور یہ پہلے آگے ہیں، تو جار مجرور کو ہم اسم نہیں بنا سکتے، تو یہ خبر مقدم بنے گی اور اسم اس کا بعد میں مؤخر ہوگا۔ تو جار مجرور کو ہم ثابتن کے متعلق کریں گے، اور وہ ثابتن مرفوع ہے، مرفوع ان کی خبر ہوتی ہے۔ تو ثابتن اپنے متعلق سے مل کر ان کی خبر مقدم، لام یہ تاکید کے لیے ہے، سحرن یہ منصوب ہے، ان کا اسم منصوب ہوتا ہے، تو یہ سحرن ان کا اسم مؤخر بنے گا۔ تو یہ ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے، تو ان میں سے ایک شخص نے اپنا تعارف اور بات چیت کی، اور دوسرے شخص نے بھی کی۔ تو ایک شخص نے بہت فصاحت و بلاغت کے ساتھ عمدہ انداز میں اپنا تعارف بیان کیا اور بات چیت کی۔ تو اس کی باتیں سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی بہت تعجب ہوا کہ کیسی اس نے عمدہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ اور اچھے انداز میں بات کی ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ بعض بیان، بعض لوگوں کی گفتگو اور ان کی بات چیت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں جادو کی طرح تاثیر ہوتی ہے، کہ وہ لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر دیتی ہے، پھیر دیتی ہے، اپنی طرف مائل کر دیتی ہے، ایسی ان کی بات چیت گفتگو ہوتی ہے۔ تو اگر سچائی کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ ایسی گفتگو کی جائے تو یہ بالکل جائز بھی ہے، درست بھی ہے، اور جو اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے، حق کی بات کرنے کے لیے ایسی عمدہ گفتگو کرنا یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر گفتگو کے اندر خوشامد، چاپلوسی، یا اس کے اندر کوئی جھوٹ وغیرہ باقی چیزیں کی ملاوٹ ہو تو وہ پھر شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حدیث ہے، ان من الشعر حکمتن، اس کا ترجمہ ہوگا بے شک اشعار میں سے بعض اشعار حکمت والے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی یہ من تبعیضیہ ہے، یہ بعض کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور حکمت سے مراد یہ ہے کہ حکمت دانائی اور فہم اور سمجھداری کی بات۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، من الشعر جار مجرور سے مل کر یہ ثابت ان کے متعلق ہو کر ان کی خبر مقدم، حکمتاً یہ منصوب ہے، یہ ان کا اسم مؤخر ہے۔ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اشعار ویسے تو قرآن کریم میں بھی یہ کہا گیا ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعراء جو ہیں وہ بھٹکتے رہتے ہیں اور اپنی اشعار کے اندر بہت مبالغہ آرائی والی گفتگو کرتے ہیں، تو ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو اس میں یہ حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ سارے اشعار ہی برے نہیں ہوتے، غلط نہیں ہوتے، اشعار میں سے بعض اشعار اچھے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں حکمت اور دانائی کی اور اس میں فہم اور سمجھداری والی اچھی بات اس کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اشعار کو پسند فرمایا تھا۔
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار پڑھے، اسی طرح انہوں نے کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے خلاف ان کے مذمت میں اشعار کہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تھا۔ اس کے بعد حدیث ہے ان من العلم جہلاً، بے شک بعض علم ایسے ہیں کہ وہ جہالت ہیں۔ اس میں علم عالم یعلم باب سمیع یسمع سے جاننے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جہل یہ بھی جاہل یجہل باب سمیع یسمع سے جہالت ناواقف ہونا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، من العلم یہ جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر اس کی خبر مقدم، جہلاً یہ ان کا اسم مؤخر ہے، اسم اس کا منصوب ہوتا ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کی تشریح میں بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ ایسا علم حاصل کرے جس کا بذات خود کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے علم نجوم، علم رمل وغیرہ ایسے علوم ہیں کہ جو شرعاً ناجائز ہیں، یہ جادو والا علم، اسی طرح اور جو اس طرح کے علم ہیں، تو یہ جہالت ہیں۔ اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک بندے نے علم حاصل کیا ہے لیکن وہ اس پر عمل نہیں کر رہا، تو علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا یہ بھی جہالت ہے، اس لیے اس کو جہل کہا گیا ہے۔ اور اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو بندہ علم حاصل کر رہا ہے وہ اس نیت سے حاصل کرتا ہے کہ میں لوگوں کے ہاں بڑا عالم مشہور ہو جاؤں ریاکاری دکھلاوے کے لیے، یا لوگوں کے ساتھ میں مقابلہ کر سکوں، مناظرہ کر سکوں، تو یہ جو اس کی باتیں ہیں ریاکاری دکھلاوا یا مقابلہ مناظرہ، یہ ساری جہالت والی باتیں ہیں، ان کی وجہ سے بندے کے لیے علم وبال بن جاتا ہے۔ تو ان صورتوں میں علم ہونے کے باوجود بندہ جاہل ہوتا ہے، وہ ناواقف ہوتا ہے، علم کے تقاضوں پر وہ عمل نہیں کر رہا ہوتا۔ اسی طرح ایسا علم کہ جو بندہ باقاعدہ مستند علماء سے حاصل نہ کرے، اپنے طور پر تھوڑا بہت مطالعہ کر کے علم حاصل کر لے اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو وہ پورا مکمل عالم سمجھے، تو یہ بھی بعض اوقات جہالت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ اپنی طرف سے من مانی تفسیر شروع کر دیتے ہیں، یا من مانی اپنی طرف سے مسائل نئے نئے گھڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو علم ہوتا ہے نیم علم جسے کہا جاتا ہے کہ یہ آدھا علم ہے، کوئی مستند علم نہیں ہے، یہ بھی جہالت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے بندہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عَيَالًا، تو بے شک بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ وبال بن جاتی ہیں یا بوجھ بن جاتی ہیں۔ تو قول مصدر ہے قال یقول، یہ اجوف واوی ہے، باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، بات کرنا، کہنا۔ عیال کا مطلب ویسے یہ ہوتا ہے کہ جو بندے کے اہل و عیال جن کا خرچ بندے کے ذمہ لازم ہوتا ہے، اسی طرح اس کا مطلب محتاج ہونا بھی ہے، بوجھ بننا یا وبال بننا۔ یہاں پر یہ بوجھ یا وبال کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی ان حرف مشبہ بالفعل من القول جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر مقدم، عیالاً اس کا اسم مؤخر، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ بعض باتیں زبان کی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بندے کے لیے وبال اور بوجھ بن جاتی ہیں، جیسے زبان سے بندہ اچھی باتیں کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے ثواب، اجر و ثواب کما سکتا ہے، اسی طرح زبان سے ایسی باتیں بھی نکلتی ہیں جو بندے کے لیے وبال بن جاتی ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی، لان تان کرنا، اس طرح کی جو باتیں ہیں جو زبان سے نکلتی ہیں، یہ بندے کے لیے وبال اور عذاب کا اور سزا کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے ان یسیر الریاء شرکن، بے شک تھوڑی سی ریاکاری، تھوڑا سا دکھلاوا شرک ہے۔ اس میں یہ یسیر یہ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، تھوڑا ہونا، آسان ہونا، اور شرک یہ شریک یشرک باب سمیع اسماء سے استعمال ہوتا ہے، کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس کی ترکیب ہوگی ان حرف مشبہ بالفعل یسیر الریاء مضاف مضاف الیہ سے مل کر ان کا اسم ہے، یسیر منصوب ہے، یہ اس کا اسم ہے، شرکن یہ مرفوع ہے، ان کی خبر ہے، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ ریاکاری دکھلاوے سے اگر بندہ نیک کام کرتا ہے تو تھوڑا سا بھی اس میں دکھلاوا آ جائے، اس میں عمل میں اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، بندوں کو دکھلانا یا لوگوں کے ہاں اپنی تعریف کے قابل ہونا کہ لوگ میری تعریف کریں، یہ اگر تھوڑا سا بھی عمل کے اندر شائبہ آ جائے تو یہ شرک بن جاتا ہے، کیونکہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں،
تو عبادت اور نیک کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر یہ دوسرے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، دکھلانے کے لیے کر رہا ہے تو یہ دوسرے لوگوں کو بھی عبادت میں شریک کر رہا ہے، تو اس میں شریک کرنا یہ شرک میں آ جائے گا۔ تو عبادت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، ان السعید لمن جنب الفتن، بے شک سعادت مند وہ شخص ہے جو فتنوں سے، آزمائشوں سے بچا لیا گیا۔ سعید یہ سعید یسعد باب سمیع اسماؤ سے استعمال ہوتا ہے، سعادت مند ہونا، نیک بخت ہونا۔ جنبہ یہ باب تفعیل سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ فتن یہ فتنہ کی جمع ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، السعیدہ اس کا اسم ہے، لام تاکید کے لیے ہے، من اسم موصول، جنبہ فعل مجہول، اس کے اندر ضمیر اس کا نائب فاعل ہے، الفتنہ اس کا مفعول بھی ہے۔ تو یہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل مفعول بھی سے مل کر یہ پورا جملہ من اسم موصول کے لیے صلہ بن جائے گا، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ ان کی خبر بن جائے گی۔ ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ وہ شخص جس کو فتنوں سے بچا لیا گیا ہو تو وہ شخص سعادت مند ہوتا ہے۔ تو فتنوں سے مراد ایک دنیا کے فتنے بھی ہیں کہ دنیا میں مختلف جو گمراہ کن افکار، نظریات وغیرہ ہوتے ہیں، جو نئے نئے فتنے پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ دین سے دور ہو جاتا ہے اور گمراہانہ باتوں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے یا گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ان فتنوں سے جس کو بچا لیا گیا وہ سعادت مند ہوگا، نیک بخت ہوگا۔ اور دوسرا اس سے مراد قبر اور آخرت کے فتنے بھی ہیں کہ قبر میں، آخرت میں جو لوگ ان سے عذاب سے بچا لیے گئے وہ نیک بخت ہیں، وہ سعادت مند ہیں۔ اس کے بعد حدیث ہے، ان المستشار مؤتمن، بے شک جس سے مشورہ طلب کیا گیا ہو وہ امانت دار ہوتا ہے۔ اس میں مستشار یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے باب استفعال سے، استشار یستشیر یہ اجوف یائی ہے، تو مستشار اصل میں مستشیر تھا، یا کو ماقبل فتحہ کی وجہ سے الف سے بدل دیا ہے۔ اور مؤتمن یہ باب افتعال سے اس میں مفعول ہے، مفتعل کے وزن پر ہے۔ اس کی ترکیب ہوگی ان حرف مشبہ بالفعل، المستشارہ اس کا اسم، مؤتمن اس کی خبر۔ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جس شخص سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہوتا ہے اس شخص کو امانت دار ہونا چاہیے، یعنی امانت داری کے ساتھ صحیح جو بات اس کے علم میں ہے وہ اسی طرح درست طریقے سے بتا دینی چاہیے، اور جو مشورہ طلب کرنے والا ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، جو اس بندے کے علم میں ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے پورا صحیح طرح اس کو بتائے۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے پھر وہ اس کو درست کر کے بتا رہا ہے تو یہ اس کے مشورے کے اندر خیانت کر رہا ہے، امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ تو اپنے لیے جس طرح بندہ جو چیز پسند کرتا ہے تو وہ مشورہ مانگنے والے کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے، اس کو خیر خواہی والا اچھا مشورہ دے، یہ اس کی امانت داری ہے۔ پھر حدیث ہے، ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، بے شک جو اولاد ہے وہ بخیل کرنے والی ہے اور بزدل کرنے والی ہے۔ تو اس میں مبخلۃ یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مجبنۃ یہ بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، دونوں باب افعال سے ہیں۔ اور اس کو مصدر میمی بھی بعض حضرات نے پڑھا ہے، مبخلۃ مجبنۃ، تو یہ پھر مصدر میمی بنیں گے کہ وہ بخل کا ذریعہ ہیں، بزدلی کا ذریعہ ہیں۔ اس کی ترکیب ہوگی ان حرف مشبہ بالفعل، الولد اس کا اسم، مبخلۃ خبر اول، مجبنۃ خبر ثانی، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جو اولاد ہے وہ عام طور پر بندے کے اندر بخل پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور بزدلی پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بخل کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی وجہ سے بندہ پیسوں کو جوڑ کر رکھنا شروع کر دیتا ہے اور اس میں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے، صدقہ کرنا ہوتا ہے، اس سے وہ بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ صدقہ خیرات نہیں کرتا کہ میں اپنے بچوں کے لیے بچا کر رکھوں گا، تو اس وجہ سے اس کے اندر صدقے کے حوالے سے بخل پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بزدلی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جہاد میں جانے کے لیے وہ فوراً تیار نہیں ہوتا، اس کو فکر ہوتی ہے کہ پیچھے میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو بچوں کی وجہ سے اس کے اندر بزدلی آ جاتی ہے اور وہ جہاد میں پوری طور پر شریک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ
کہ آپ کی مال اور جو اولاد ہیں یہ آزمائش ہیں، تو اس آزمائش میں بندے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دینی چاہیے اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے اور اپنی جان کو بھی جہاد میں خرچ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حدیث ہے ان الصدق طمانینۃ و ان الکذب ریبۃ، بے شک سچائی یہ اطمینان کا ذریعہ ہے اور بے شک جھوٹ یہ بے اطمینانی یا بے قراری کا ذریعہ ہے۔ تو اس میں صدق یہ صدقہ یصدق باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، اور سچ بولنا طمانینت یہ اطمئن یطمئن اطمینان سے یہ استعمال ہوتا ہے، باب افعال ہے، اور کذب یہ کذب یکذب باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، یہ جھوٹ بولنے کے معنی میں۔ ریبہ یہ راب یریب باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، شک ہونا کسی کے بارے میں یا دل کا مضطرب ہونا، بے چین بے قرار ہونا۔ اس کی ترکیب یہ ہے ان حرف مشبہ بالفعل، الصدقہ اس کا اسم، طمانینۃ اس کی خبر، یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو کر معطوف علیہ و حرف عطف، ان حرف مشبہ بالفعل، الکذب اس کا اسم، ریبۃ خبر، یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہو جائے گا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ سچ بولنا یہ اطمینان کا باعث ہے، دنیا کے اندر بھی سچ بولنے والے کو پھر دل مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، اور سچ بولنے کی وجہ سے اس کو بعض اوقات غلطی کے باوجود معاف بھی کر دیا جاتا ہے کہ اس نے سچ بتا دیا ہے، اگر بندے کی غلطی ہے تو معافی کے بعد اس کا دل مطمئن ہوگا، اور اگر بظاہر کوئی دنیا کا نقصان ہوتا بھی ہے تب بھی اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ اگرچہ دنیا میں تھوڑا بہت مجھے نقصان مل گیا ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے میں جھوٹا نہیں ہوں، کوئی مجھے عذاب نہیں ہوگا، اللہ کی ناراضگی نہیں ہوگی، اس طرح اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور سچ بولنے کے بعد اس کو مزید کوئی ایسے جھوٹ وغیرہ نہیں بولنے پڑتے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، جبکہ اس کے مقابلے میں جھوٹ وہ بے چینی بے قراری کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جھوٹ بولنے کے بعد بندے کا دل بے چین رہتا ہے کہ یہ میرا جھوٹ سامنے والوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے، اور اس کو چھپانے کے لیے وہ مزید کئی جھوٹ بولتا ہے پھر، تو اس طرح اس کا دل بے چین رہتا ہے۔ دوسرا، دنیا میں اگر بظاہر بندہ اس معاملے میں بچ بھی جائے تب بھی دل میں یہ بے چینی بے قراری رہتی ہے کہ اللہ کی ہاں میں مجرم ہوں، اللہ کی ناراضگی اس جھوٹ کی وجہ سے، اور قیامت کے دن اس کی سزا مجھے بھگتنی پڑے گی، اس اعتبار سے بھی یہ بے چینی بے قراری کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اس میں تعالی یہ باب تفاعل ہے، ماضی کا صیغہ ہے، اصل میں تعالی تھا، یا کو ماقبل فتح کی وجہ سے الف سے بدل دیا گیا ہے۔ جمیل یہ باب کرم یکرم سے استعمال ہوتا ہے، خوبصورت ہونا۔ یحب یہ باب افعال ہے، احب یحب یہ مضارع کا صیغہ ہے، اصل میں تھا یحبب، تو دو حرف با ایک جیسے اکٹھے ہو گئے ہیں، پہلے با کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی ہے اور دو با کا آپس میں ادغام کر دی ہے، یحب۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی ان حرف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ یہ ذوالحال ہے، تعالی فعل فاعل سے مل کر یہ حال ذوالحال سے مل کر یہ ان کا اسم بن جائے گا، جمیل ان کی خبر اول، یحب فعل ضمیر فاعل، الجمال مفعول به فعل فاعل مفعول به سے مل کر یہ ان کی خبر ثانی، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اپنی صفات ہیں وہ بہت ہی عمدہ ہیں، اور اپنی ذات اور صفات میں بہت کامل اور اکمل ہیں، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی نقص اور عیب والی بات کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ اس کے بندے جو ہیں وہ بھی پاکیزہ رہیں، صاف ستھرے رہیں، اور ہر کام کے اندر خوبصورتی اور جمال کو پیدا کریں، اچھے طریقے سے کام کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں تو ان نعمتوں کا اثر اس پر ظاہر ہونا چاہیے کہ وہ ان کو استعمال کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، یہ بھی استعمال کے اندر آ جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث ہے ان لکل شیء شرۃ ولکل شرۃ فترۃ، بے شک ہر چیز کے لیے ایک تیزی ہے اور ہر تیزی کے لیے کمزوری ہے۔ اس میں شرہ کہتے ہیں تیزی کو یا حرص کو یا لالچ کو، اور فترتن کہتے ہیں ضعف کو، کمزوری کو۔ اس کی ترکیب ہوگی ان حرف مشبہ بالفعل،
لام حرف جر ہے، کل شیء مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور یہ ثابت ان کے متعلق ہو کر ان کا کی خبر مقدم ہے، شرۃً منصوب ہے، یہ ان کا اسم مؤخر ہے، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا اور یہ معطوف علی بن جائے گا، وہ حرف عطف ہے، لام حرف جر کل شرۃ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور یہ ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر مقدم، فترۃ مبتدا مؤخر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف بن جائے گا اور پھر دونوں جملے معطوف معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوفہ۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر اگر شروع میں تیزی پائی جائے اور اس کے اندر حد سے ذرا تجاوز ہو تو بعد میں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چیز آہستہ آہستہ بالکل ٹھپ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ضعف، کمزوری اور سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر بندہ کوئی عمل شروع کرنا چاہتا ہے تو شروع میں اگر وہ بہت زیادہ افراد سے کام لے گا، بہت زیادہ اس میں جوش جذبہ دکھائے گا تو اس میں پھر وہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکے گا، کچھ عرصے کے بعد اس عمل میں وہ سست ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ دے گا۔ تو اس لیے بندے کو عمل شروع کرنے کے وقت شروع سے ہی اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، ایک اعتبار سے وہ چلے کہ آخر تک وہ اس کو برقرار رکھ سکے، اس کام کو پورا کر سکے اور مسلسل یہ عمل پر وہ قائم رہ سکے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے دوسری حدیث میں کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو دائمی ہوں، مسلسل بندہ کرتا رہے اگرچہ تھوڑے سے ہوں۔ تو تھوڑا سا عمل بندہ شروع کرے اور مسلسل اس پر قائم رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ شروع میں جوش میں بہت زیادہ کام کرے اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ سست ہو جائے اور چھوڑ دے، تو یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ تو اس لیے اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ کام کرنا چاہیے جو بندہ مستقل کام کر سکے۔ اس کے بعد حدیث ہے ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، بے شک رزق بندے کو ایسے ہی تلاش کرتا ہے جیسے اس کو اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ اس میں طلب یطلب باب نصر ینصر سے یہ استعمال ہوتا ہے، یہ صحیح ہے، مضارع کا صیغہ ہے، اور عبد اس کی جمع عباد آتی ہے۔ اجل یہ موت کو کہتے ہیں، مقررہ وقت کو کہتے ہیں، موت بھی مقررہ وقت پر ہوتی ہے تو اس لیے اس کو اجل کہا جاتا ہے۔ رزق یہ رزق یرزق باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، تو اس کی ترکیب ہوگی ان حرف مشبہ بالفعل، الرزق اس کا اسم لام تاکید کے لیے ہے، یطلب فعل ضمیر فاعل، العبد مفعول بہ، آگے کاف حرف جر ہے، ما مصدریہ ہے، یطلب فعل آگے ہو ضمیر اس کا مفعول بہ ہے، اجلہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یطلبو کا فاعل ہے، یطلب فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ما مصدریہ ہے تو یہ پورا مصدر کی تعویل میں ہو کر کاف حرف جار کے لیے مجرور بن جائے گا، جار مجرور یہ یطلب فعل کے متعلق ہوگا، یطلب فعل اپنے فاعل مفعول بہ متعلق سے مل کر پورا جملہ ان کی خبر بن جائے گی، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ رزق جو انسان کے مقدر میں ہے وہ انسان کو ضرور مل کر رہے گا اور وہ انسان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، انسان کو ایسے ہی تلاش کرتا ہے جیسے موت انسان کے پیچھے پیچھے جاتی ہے، اس کو تلاش کرتی ہے۔ تو انسان کی موت جس وقت مقرر ہے اور جس جگہ مقرر ہے اس جگہ پر ضرور اس کو موت آ کر رہتی ہے، اس جگہ سے اور اس وقت سے بالکل بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح رزق انسان کو ضرور پہنچ کر رہتا ہے اور یہ اس کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ چھوڑ دے، اس کی محنت کو چھوڑ دے، اس کو طلب کرنا چھوڑ دے، اپنے اعتبار سے بندہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، لیکن اس میں ایسا مشغول نہیں ہوگا کہ دین کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دے یا اعمال کو چھوڑ دے، رزق کی تلاش میں لگا رہے۔ تو اس لیے حدیث میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرے، دین پر عمل کرے تو رزق جو ہے یہ بندے کے تلاش میں ہوتا ہے، بندے کے پاس پہنچ کر رہتا ہے، ساتھ رزق کی بھی محنت اور کوشش کرتا رہے۔ اس کے بعد حدیث ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، بے شک شیطان یہ انسان کے اندر ایسے دوڑ رہا ہوتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، خون کے دوڑنے کی طرح۔ اس میں یہ جرا یجری باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، ناقص یائی ہے، اور مجرا یہ اسی کا اس میں ظرف ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی ان حرف مشبہ بالفعل، الشیطان اس کا اسم ہے، یجری فعل ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، من الانسانی جار مجرور اس فعل کے متعلق ہو جائے گا، مجری الدم مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ ظرف
مفعول فی بن جائے گا فعل کے لیے۔ یجری فعل اپنے فاعل متعلق مفعول فی سے مل کر یہ پورا جملہ ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے، جس طرح خون انسان کی رگوں کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے، اسی طرح شیطان ہر وقت انسان کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے، مطلب اس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے اور ہر طرح سے اس کو گمراہ کرنے کی اور بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہر وقت بندے کو چوکنا رہنا چاہیے اور احتیاط کے ساتھ ہر کام کرنا چاہیے، شیطان کے بہکاوے سے، اس کی گمراہی سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، بے شک ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، لام حرف جر، کل امت مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر ان کی خبر مقدم، فتنتاً اس کا اسم مؤخر ہے۔ ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ وہ حرف عطف، فتنۃ مضاف، امت مضاف الیہ مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، یہ تینوں مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، المال خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش کا ذریعہ ہوتا تھا، کسی کو حکومت دے کر آزمائش کی گئی، کسی کو اور مختلف نعمتیں دے کر آزمایا گیا کہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو میری امت کا جو فتنہ ہے، جو آزمائش کا ذریعہ ہے، وہ مال ہے کہ ان کو مال دیا جائے گا اور مال کے ذریعے سے ان کو آزمایا جائے گا کہ یہ مال کے اندر جو حقوق ہیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ وہ ادا کرتے یا نہیں کرتے، مال کو کمانے کے جو ذرائع ہیں اس میں حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں یا نہیں کرتے، خرچ کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس میں اللہ کے احکام کی رعایت رکھتے ہیں، فضول خرچی سے بچتے ہیں یا نہیں بچتے، اس اعتبار سے اس امت کو آزمایا جائے گا۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ قیامت کے دن جو مال ہے یہ بندے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنے گا کہ اس مال کا پورا حساب دینا پڑے گا، اور اگر مال کے اندر کوئی کمی کوتاہی کی ہو اس کے کمانے میں، خرچ کرنے میں، تو وہ بندے کے لیے وبال بن جائے گا، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اگلی حدیث ہے ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوت غائب لغائب، بے شک دعاؤں میں سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی دعا وہ غائب کی، غائب کے لیے دعا ہے۔ اسرع یہ اسم تفضیل ہے، زیادہ جلدی، اور دعا یہ دعا یدعو باب نصر ینصر سے ناقص واوی ہے، یہ پکارنا، دعا کرنا۔ اجابتاً یہ اجاب یجیب، یہ باب افعال ہے، اس سے مصدر ہے قبول کرنا، اور دعوت یہ اسی طرح مصدر ہے دعا یدعو سے۔ غائب یہ اسم فاعل ہے، غاب یغیب باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، یہ اجوف یائی ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی ان حرف مشبہ بالفعل، اسرع مضاف، الدعاء مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ ممیز بن جائے گا، اجابتاً اس کی تمیز ہے، ممیز تمیز سے مل کر یہ ان کا اسم، دعوت مضاف، غائب موصوف ہے، لغائب جار مجرور یہ ثابت ان کے متعلق ہو کر اس غائب کی صفت بنے گی، اور یہ غائب موصوف اپنی صفت سے مل کر دعوتو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ ویسے تو ساری کی ساری قبول ہوتی ہیں، لیکن ان میں جو زیادہ جلدی دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے وہ دعا ہوتی ہے جو بندہ کسی دوسرے کے لیے کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، کیونکہ جب غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے بندہ تو وہ پورے اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے اور اس میں پوری اس کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی ظاہر کی جا رہی ہوتی ہے۔ سامنے کسی کے لیے دعا کی جائے تو اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس کو دکھانے کے لیے یا اس کو خوش کرنے کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ غیر موجودگی میں جو دعا ہوتی ہے وہ مکمل اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ دوسرے میرے جو بندے ہیں ان کے لیے خیر خواہی کر رہا ہے، تو اس کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حدیث ہے ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، بے شک بندہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جس کو وہ کرتا ہے۔ اس میں یحرم، حرم یحرم، یہ باب کرم یکرم سے استعمال ہوتا ہے، محروم ہونا، اور رزق یہ باب نصر ینصر سے مصدر ہے۔ ذنب یہ گناہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ذنوب آتی ہے۔ یصیب یہ
اصاب یصیب باب افعال سے یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ اس کی ترکیب ہوگی ان حرف مشبہ بالفعل، الرجل اس کا اسم ہے، لام تاکید کے لیے ہے، یحرم فعل مجہول ہے، اس کے اندر ضمیر نائب فاعل ہے، الرزق اس کے لیے مفعول بہ ہے، با حرف جر، الذم ذوالحال ہے، یصیب فعل ضمیر فاعل، وہ ضمیر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر یہ پورا جملہ اس کے لیے حال بنے گا، حال ذوالحال سے مل کر یہ با حرف جار کے لیے مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ یحرم فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل مفعول بہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر بن جائے گی، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ ایک تو دنیا کے اندر اگر بندے سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کو کچھ تنگ کر دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے اور گناہوں سے وہ توبہ کر لے اور اپنی حالت درست کر لے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے جو آخرت میں جنت کا رزق ہوگا اس سے یہ بندہ محروم ہو جائے گا گناہوں کی وجہ سے۔ اگلی حدیث ہے ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، بے شک کوئی بھی نفس کوئی بھی جان نہیں مرے گی یہاں تک کہ وہ اپنا رزق مکمل وصول کر لے۔ اس میں نفس یہ اسم ہے، اس کی جمع انفس یا نفوس آتی ہے، تموتا یہ ماتا یموتو باب نصر ینصر سے اجوفیائی ہے، اور یہاں پر یہ نفی تاکید بلند والا جملہ استعمال ہو رہا ہے۔ تستکمل یہ باب استفعال سے ہے، استکمل یستکملو صحیح ہے اور فعل مضارع کا صیغہ ہے، حتیٰ کے بعد ان مقدر ہے، اس کی وجہ سے آخر میں نصب آ رہا ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی ان حرف مشبہ بالفعل نفسن اس کا اسم ہے، لن تموت فعل اس کے اندر ضمیر فاعل، حتیٰ یہ حرف جر ہے، اس کے بعد ان مقدر ہے وہ ان مصدریہ ہے، تستکمل فعل اس کے اندر ضمیر فاعل، رزقہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر یہ پورا جملہ مصدر کی تعویل میں ہو کر حتیٰ حرف جار کے لیے مجرور، ان مصدر ہے تو اس کی وجہ سے یہ پورا مصدر بن جائے گا اور یہ مجرور بن جائے گا، جار مجرور سے مل کر یہ اس فعل کے متعلق، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ان کی خبر بن جائے گی، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ حدیث تو بہت مشہور ہے، جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں آپ سنتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رزق اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، تو وہ اس کو ضرور موت سے پہلے پورا حاصل کر لے گا۔ اس وقت تک بندے کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا وصول نہ کر لے، تو اس لیے رزق کے حصول کے لیے بندے کو اللہ تعالیٰ کے احکام اور دین کے فرائض واجبات وغیرہ نہیں چھوڑنے چاہیے، دین پر عمل کرے گا، اللہ کے احکام پر عمل کرے گا، رزق ضرور اس کو پہنچتا رہے گا۔ البتہ رزق کے لیے بھی جتنی اپنی استطاعت ہے اس کے بقدر بندہ کوشش جاری رکھے، لیکن اس میں بندہ اللہ کو نہ بھولے، اللہ کے احکام کو نہ بھولے، رزق انشاءاللہ اس کو جو اس کے لیے مقرر ہے وہ ضرور پہنچ کر رہے گا۔ اس کے بعد یہ اس سبق کی آخری حدیث ہے ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، بے شک صدقہ وہ بجھاتا ہے اللہ کے غضب کو اور دور کرتا ہے بری موت کو۔ تو اس میں تطفئ یہ اطفأ یطفئ باب افعال سے ہے، بجھانا، ختم کرنا۔ غضب یہ غضب یغضب باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، غصہ ہونا یا غضب اللہ کا قہر نازل ہونا۔ تدفع یہ دفع یدفع باب فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، دور کرنا۔ اس کی ترکیب ہوگی ان حرف مشبہ بالفعل الصدقۃ اس کا اسم ہے، لام تاکید کے لیے ہے، تطفئ فعل ضمیر فاعل، غضب الرب مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ بن جائے گا، واو حرف عطف، تدفع فعل ضمیر فاعل، میتۃ السوء مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، یہ فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر یہ پورا جملہ معطوف بن جائے گا۔ تو یہ دونوں جملے معطوف علیہ سے مل کر ان کی خبر بن جائیں گے، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس حدیث کے اندر صدقے کے دو فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ اگر بندہ زکوٰۃ جو بندے پر لازم ہوتی ہے، صدقہ فطر جو واجب ہوتا ہے، ان کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں اگر بندہ نفلی صدقات خیرات کرتا رہے، خرچ کرتا رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب بندے سے کوتاہیاں ہوں، گناہ ہو جائیں، تو بندے کو استغفار کرنا چاہیے، تو استغفار کے اندر صدقہ دینا بھی شامل ہوتا ہے۔
تو استغفار کے ساتھ صدقہ اگر دیں گے تو یہ گناہوں کی وجہ سے جو اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اللہ کا غضب ہوتا ہے، اس کو یہ مٹاتا ہے، اس کو دور کرتا ہے۔ تو صدقے کی وجہ سے چونکہ بندے کا مال خرچ ہوتا ہے، یہ بندے کے نفس کے اوپر بہت شاق گزرتا ہے، بندے کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے اس مشکل مرحلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غصے کو دور کر دیتے ہیں، ناراضگی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صدقے کی وجہ سے جو انسان کی بری موت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بری موت کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کے اوپر حادثات آ جائیں، آفات آ جائیں اچانک، تو صدقہ جب بندہ دیتا ہے تو یہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، آفات کو ٹالتا ہے، تو اس طرح کی حادثات والی، آفات والی اچانک موت سے بندہ بچا رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ صدقہ اگر دیتا ہے تو مال میں برکت ہوتی ہے، تو آخر عمر میں اس کے اوپر کوئی ایسی آزمائش نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے احکام سے، دین سے دور ہو جائے۔ اگر صدقہ نہیں دے گا تو وہ مال کی لالچ میں، ہرس میں پڑا رہتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے، تو آخر میں اسی غفلت کی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے، تو بری موت ہوتی ہے۔ تو صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بری موت سے بچاتے ہیں اور انسان کا خاتمہ ایمان پر اور خیر پر ہوتا ہے۔